رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہاں پر بات چل رہی تھی یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج کہ نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ تاریخ کا اور مواقیت کا جو نظام ہے اس کی طرف اشارہ کیا یسألونک عن الأهلة، اور اس کے بعد کہا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، یعنی کہ قتال کا حکم دیا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کرو، جہاد کرو، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اب جہاد کے بارے میں کچھ تفصیلات ذکر کی ہوں گی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور قتل کرو ان کو جدھر بھی تم ان کو پاؤ، اور وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور شرک جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، یعنی کہ جس جرم کے وہ مرتکب ہیں اس کے مقابلے میں یہ قتل کرنا یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے، ان کا جرم جو ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام میں یعنی کہ حرم میں ان سے قتال مت کرو، ہاں حتیٰ یقاتلوکم فیہ، اگر وہ تم سے اس حرم میں قتال کریں تو پھر تم اس میں ان سے قتال کر سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا، کافروں کا۔ اب توبہ کی ترغیب ہے، ترغیب الی التوبہ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں ان سب جرائم کے باوجود اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ باز آ جائیں، انتہوا اگر یہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اب جب یہاں تک بات ہو گئی تو اب جنگ کے فائدے کا ذکر ہوگا کہ پھر جنگ کا فائدہ کیا ہے، جنگ کا فائدہ کیا ہے۔ تو جنگ کا فائدہ ذکر کیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کافروں کی طاقت باقی نہ رہے۔ فتنۃ یہاں پر کافروں کی طاقت کے معنی میں ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر یہ اپنے جرائم سے باز آ جائیں تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو کوئی بھی وہ نہیں ہے، کوئی بھی عدوان یعنی کہ زیادتی نہیں ہے مگر ان لوگوں پر جو کہ ظلم کرتے ہیں، ان سے ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب جو ہے وہ آداب قتال کا ذکر ہے۔ آداب قتال، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے مقابلے میں ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں جو ہیں یہ بدلے کی چیز ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، فمن اعتدى علیکم، تو جو کوئی تم پر اعتداء کرے یعنی کہ تم پر زیادتی کرے تو فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی کہ اس کو یعنی کہ جب کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو جب آپ اس کا بدلہ لیں گے تو اگرچہ وہ زیادتی نہیں ہے، وہ تو بدلہ ہے، لیکن اس کو بھی زیادتی کہا کیونکہ وہ زیادتی کے جواب میں ہے۔ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، لیکن یہ زیادتی اتنی ہی ہوگی جتنی اس نے کی ہے آپ پر، ٹھیک ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ معیت خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت دو طرح کی ہے، ایک معیت عامہ ہے، جیسے کہ معیت تمام چیزوں کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے قریب ہے، تو یہ تو معیت عامہ ہے۔
لیکن ایک معیت خاصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ کہا ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع المتقین، یہ معیت جو ہے یہ نصرت، توفیق اور حمایت اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بندے کی مدد کرنا، دعاؤں کو قبول کرنا، ان سب چیزوں کے معنی میں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب آخری آیت ہے اس حصے کی، اور اس میں اب جہاد قتال کے لوازمات کا تذکرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قتال کے لوازمات میں سے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالیے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اخلصوا یعنی کہ اخلاص سے کام لیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر 195 پر یہ حصہ ختم ہو گیا ہے، باب ختم ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ تیسرے باب کا آغاز ہے، اور اس باب کے اندر حج اور عمرے کے احکام کا بیان ہوگا، حج اور عمرے کے احکام کا بیان ہوگا۔ یہ 214 نمبر آیت تک چلے گا، یہاں سے 196 سے 214 تک یہ باب چلے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ حج اور عمرے کے احکام کا بیان ہوگا۔ اور اس کا ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ چونکہ پچھلی آیات کے اندر صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف اشارہ تھا، تو اب جو ہے وہ ذکر ہوگا کہ یہ جو حج کا مرکز ہے اس کو آزاد کروانا ضروری ہے۔ تو اگر حج کا جو مرکز ہے اگر وہ کافروں کے قبضے میں ہوگا تو حج اور عمرے کا اتمام نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کا بھی حج کے ساتھ حج کا بھی جہاد کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے کون سی عبادت کو جہاد قرار دیا گیا ہے؟ خواتین میں سے کوئی بتائے، خواتین کا جہاد؟ جی، خواتین کے لیے جو جہاد ہے وہ حج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک مناسبت ہے، اور بھی کئی مناسبتیں ہیں یہ اس کے اور پچھلے والے۔ یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ اس سے پیچھے جو ہے وہ باقی عبادات کا تذکرہ ہوا پچھلے باب میں، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ وغیرہ کا، سب عبادتوں کا تذکرہ ہوا۔ سر جو پیچھے آپ کہہ رہے تھے صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، اور یہاں پر اس کی ذرا دوبارہ سے بتا دیں۔ جی، یہ پیچھے جہاں پر کہا ہے کہ الشہر پیچھے یہاں پر جہاں پر کہا کہ سر مجھے بس سینٹینس نہیں سمجھ آئی، کیا نہیں سمجھ آئی؟ مجھے سینٹینس نہیں سمجھ آیا۔ پچھلی آیات میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، اور یہاں پر کیا آپ نے بتایا حج کا؟ میں نے یہ کہا کہ اب جب جو ہے وہ حج کا جو مرکز ہے اگر وہ کافروں کے قبضے میں ہوگا تو حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کا جو مرکز ہے وہ کافروں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ تو یہ ربط بتایا آپ کو میں نے، پچھلے باب اور اس باب کے درمیان ربط کیا ہے اور تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو، اتمام کرو حج کا اور عمرے کا، للہ خاص اللہ ہی کے لیے، اس کو بجا لاؤ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک لیے جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم روک لیے جاؤ، کسی وجہ سے حج کا احرام باندھا لیکن رستے میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ جس کی وجہ سے آگے جانا مشکل ہو گیا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم روک لیے جاؤ تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی کہ فَلَازِمٌ عَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی ہدی آسانی سے تم قربان کر سکو اس کو قربان کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ ہدی جو ہے وہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو بیت اللہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے بیت اللہ تک پہنچنا مشکل ہو گیا، رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، تو جس جگہ پہ روک لیا گیا اسی جگہ پر ان جانوروں کو قربان کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیبیہ کے موقع پہ ہوا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ، اپنے سروں کو مت منڈواؤ جب تک کہ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ،
یہاں تک کہ ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اپنے سروں کو مت منڈاؤ۔ فمن کان منکم مریضا او به ادم من رأسه، اب ایک استثنائی صورت کا ذکر ہے، فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او به ادم من رأسه، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، جس طرح جوئیں وغیرہ، جس طرح کہ وہ ایک حدیث کے اندر واقعہ ہے کعب بن عجرہ کا، تو ففدیۃ من صیام، فعلیہ فدیۃ من صیام، تو ایسے بندے پر کیا ہے، فدیۃ من صیام، یا تو وہ روزوں کی صورت میں فدیہ دے گا، 3 روزے ہوتے ہیں، او صدقۃ، یا پھر 6 مساکین کو کھانا کھلائے گا، او نسک۔ فاذا امنتم، جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی کہ جو پیچھے جو ہے اس چیز کا تذکرہ تھا کہ کسی وجہ سے انسان حج کو مکمل کرنے سے روک دیا گیا ہے، اب فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، تو جو کوئی تمتع کرے عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی کہ حج تمتع کرے تو فما استیسر من الحج، اس کے ذمہ جو آسانی ہو وہ ہدی قربان کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور جو کوئی نہ پائے ہدی کو نہ پائے قربان کرنے کے لیے، تو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو اس کے ذمہ 3 روزے ہیں، 3 روزے رکھنا ہے حج کے دنوں میں، اور 7 اس وقت جب وہ واپس آ جائے۔ تلک حدود اللہ، تلک عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے روزے، یعنی کہ یہ جو ہے 10 روزے یہ اس ہدی کے عوض میں پورے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے، اس میں علماء کا کچھ جھگڑا ہے، تو یا تو ہے ذالک التمتع، یہ تمتع حج تمتع ان کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے اہل خانہ مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں، یعنی کہ جو حرم کے باسی نہ ہوں، مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، یہ ان کے لیے ہے۔ یا پھر ذالک الہدی لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ہدی جو ہے یہ ان لوگوں کے ذمہ ہے جو ان کے اہل مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہیے اور جان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اب حج کے احرام کا وقت بیان ہوگا، تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، کون کون سے مہینے ہیں جی حج کے؟ شوال ہے، ذی الحج، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہی بتایا ہے آپ نے؟ جی یہی بتایا ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، بتائیے۔ جی سر۔ اچھا کس نے بتایا ہے یہ؟ سر ایک تو میں بتا رہی تھی، ایک مجھے پتا نہیں ہے، کوئی ایک اور بہن بول رہی تھی۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ بڑی عید کے بعد جو ہیں دن، ان میں دوبارہ سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ 15 ذی الحجہ کو، 20 ذی الحجہ کو، 25 ذی الحجہ کو؟ نہیں سر، نہیں۔ نہیں، تو پھر درست جواب کیا ہے؟ ذی القعدہ، 10 ذی الحج تک۔ ہاں جی، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ اصل میں یہ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ عموماً یہ اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے، لیکن یہ جواب غیر دقیق ہے۔ تو سر جی ہم نے شوال کیوں کہا؟ شوال اسی میں لیے کہا ہم نے شوال کیوں کہا؟ شوال اسی لیے کہا کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اور عید کا دن ہوتا ہے، تو عید کے دن سے، یکم شوال سے، چھوٹی عید کے دن سے آپ حج کا احرام جو ہے اس کو باندھ سکتے ہیں، حج کے احرام کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور ٹھیک، بہت زیادہ ہو گیا، ابھی تو میں کلاس پڑھا رہا ہوں، کلاس پڑھانے کے بعد 20 منٹ پہ نماز پڑھتے ہیں، تو عید والے دن سے جو ہے وہ ہم حج کا جو احرام ہے اس کو باندھ سکتے ہیں، اس لیے شوال جو ہے وہ بھی یہ حج اشہر معلومات میں شامل ہے۔ اور یہ اب تو ہوائی جہازوں والا سفر ہے، ورنہ پہلے جو لوگ تھے وہ 2 3 مہینے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مدت جو ہے وہ لگتی تھی سفر کرنے میں، تو لوگ جو ہے وہ کئی ماہ پہلے روانہ ہو جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ چلیے اب یہ آیت ہم ختم کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، ایک مرتبہ واقعہ یعنی کہ ایک یہ کہہ لیں کہ ایک یعنی کہ لطیفہ کہہ لیں یا پر لطف بات کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگر کسی سے پوچھا جائے اور وہ غائب دماغ ہو یا اس سوال پر غور نہ کرے تو وہ سوال کا غلط جواب بعض دفعہ آ جاتا ہے، تو اسی طرح
ہم جب کالج میں تھے تو ایک دن ایک دوست نے ایک ٹیچر سے پوچھا کہ اگر ہم کوئی بھی عمل جو ہے وہ رمضان میں کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ہم رمضان میں حج کریں تو کیا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی اس کا ثواب زیادہ ہوگا، بلکہ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ تو کچھ لمحے ٹھہر کے پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن تب تک جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہو چکی تھی، تو اس طرح کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ چلیے، تو ولا جدال فی الحج فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان مہینوں میں، فیہن یعنی کہ ان مہینوں میں، الحج حج کا احرام باندھ لے، فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے، تو فلا رفث، وہ جو ہے وہ رفث یعنی کہ کوئی گناہ کی بات، ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی، ولا جدال، اور کوئی جھگڑے جو ہیں ان کو نہ کرے، فی الحج یعنی کہ فی ایام الحج، حج کے دنوں میں، یا فی ایام الاحرام للحج، حج کے احرام کے دنوں میں، ان تمام قسم کی چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کرو گے اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جب بدلہ دے گا۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہترین جو زاد ہے، بہترین سامان سفر ہے، وہ یہ ہے کہ التقوی، وہ بچنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ سوال کرنے سے، سوال کرنے سے بچنا جو ہے یہ بہترین زاد راہ، یعنی کہ اگر آپ زاد راہ لیے بغیر حج کے سفر پر روانہ ہوں گے تو آپ کو حج کے سفر میں لوگوں سے سوال کرنا پڑے گا، لوگوں سے مانگنا پڑے گا، تو زاد راہ کو لے کر جانا جو ہے یہ بہتر ہے۔ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ فإن خیر الزاد التقوی، کہ تقوی جو ہے وہ بہترین زاد راہ ہے، تقوی اپنے عام معنی میں۔ تو واتقون یا اولی الالباب، مجھ ہی سے ڈرتے رہو اے عقل والو، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ جی، نماز کا ٹائم میرا خیال ہو گیا ہے، تو ابھی اس میٹنگ کو لیفٹ نہ کریں، اور انشاءاللہ نماز کے بعد اسی میٹنگ کو کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے وہ حج کی بات چل رہی ہے، تو اب کچھ احکام کا ذکر ہوگا اور بعض باطل رسموں کی جو ہے وہ ان کا رد ہوگا۔ اب یہاں پر اس حکم کا ذکر ہوگا کہ حج کے ایام میں تجارت کی جا سکتی، تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی کہ یہ حج کے ایام میں آپ ادھر جا کر تجارت کر سکتے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس، یعنی کہ مزدلفہ میں ہے یہ، تو ادھر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے یعنی کہ اللہ کے سکھانے سے پہلے یقیناً تم لا علم تھے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی کہ اللہ کے سکھانے سے پہلے تم جو ہے وہ لا علم تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور تم واپس لوٹو، پھر یہ بھی سن لو کہ تم واپس لوٹو من حیث افاض الناس، وہاں سے جس جگہ سے تمام لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر وقوف عرفہ کا اور عرفہ سے واپس لوٹنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں مزدلفہ کا ذکر ہوا تھا، تو ترتیب کے اعتبار سے پہلے عرفات ہے یا پہلے مزدلفہ ہے؟ جی، کس نے حج کیا ہے اپنے سے؟ کس نے حج کیا ہے؟ سر حج تو نہیں کیا، لیکن وقوف عرفہ پہلے ہوگا نا؟ وقوف عرفہ پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کسی نے حج کیا ہے؟ اور نہ کوئی ہاں کہنے والا ہے نہ کوئی نہ کہنے والا؟ سر حج نہیں کیا ہوا، لیکن وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں پہ رات گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، اب یہ میں نے اسی لیے سوال کیا ہے کیونکہ یہاں پر جو آیت بعد میں ہے یہ صرف تعقیب ذکری کے لیے ہے۔ تعقیب ذکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو ذکر بعد میں کیا ہے، ورنہ ترتیب میں وہ اس سے بعد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ معنی کیا کہ ثم افیضوا، ثم افیضوا،
کہ پھر یہ بھی سن لو کہ لوٹو تم سب وہاں سے جہاں سے تمام لوگ واپس لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وقوف عرفہ جو ہے یہ پہلے ہے مزدلفہ سے، لیکن جو ہے وہ اس کو ذکر بعد میں کیا ہے. اور یہاں پر وہ قریش کی اس باطل رسم کا رد کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، سب لوگوں کے ساتھ عرفہ میں وقوف نہیں کرتے تھے. تو ان کو یہ کہا کہ وہاں سے جا کر واپس لوٹو، کوئی قریشی ہو یا ہاشمی کسی بھی قبیلے سے ہو، اس کو وہیں سے جا کر وقوف کرنا ہے اور وہیں سے واپس لوٹنا ہے جہاں سے تمام لوگ واپس لوٹتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو ایسا جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے بڑوں کا، اپنے آبا کا، او اشد ذکر، یا اس سے بھی بڑھ کر زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو. اب لوگوں میں تقسیم کا ذکر ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اب یہ حاجیوں میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں، فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ، جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے. ان کی دعا جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے متعلق ہوتی ہے. ان کا مطمع نظر دنیا ہوتی ہے، ان کا مبلغ علم جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے، ان کی فکر کا مرکز اور محور دنیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اور لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ نیک بخت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت جامع دعا ہے، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، اور صحیح بات یہی لگتی ہے کہ یہ ایک عمومی لفظ ہے، اس کے اندر تمام نیکیاں، تمام بھلائیاں داخل ہیں. اب اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، اس میں سے جو کہ انہوں نے کمایا ہے، یعنی کہ ان کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ ان کو مل جائے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ حساب میں تاخیر کرنے والا نہیں ہے. اب جو ہے وہ جناب حج ہو گیا، اب جو ہے وہ ایام تشریق کا ذکر ہوگا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام معدودات یعنی کہ ایام تشریق مراد ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اب رمی کا ذکر ہے جو پتھر مارنے ہوتے ہیں. فمن تعجل فی یومین، جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تأخر، اور جو اس کو مؤخر کر لے تو فلا اثم علیہ، اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ جو حکم ہے ذالک الحکم لمن اتقى، یہ حکم ان کے لیے ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. اب پیچھے جو لوگوں میں تقسیم ذکر کی اس کا تعلق حج کے ساتھ تھا. حج کے اندر لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا حج میں آ کر بھی اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا اور آخرت دونوں کی خیر مانگتے ہیں. اب لوگوں کی ایک عمومی تقسیم کا ذکر ہے، لوگوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تعجب میں ڈال دے گا ان کا دنیا کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا. دنیا کی زندگی کے بارے میں جب وہ گفتگو کریں گے تو اتنی خوبصورت، اتنی زبردست اور اتنی نپی تلی اور اتنے اپ ٹو ڈیٹڈ لوگ، اور یعنی کہ جو ہوتا ہے معلومات کا ایک دریا ہے، معلومات کا ایک سمندر ہے. دنیا کے بارے میں جب وہ گفتگو کرے گا تو لوگ کان لگا کے سنیں گے کہ بھئی کیا بات. یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ قسمیں بھی کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر کہ جو کہ اس کے دل میں ہے. کہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ اس پر شاہد ہے، اللہ گواہ ہے. وہو الد الخصام، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ سخت ضدی اور سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ آپ کی مجلس سے پھرتا ہے تو سعی فی الارض،
زمین میں فساد کرتا ہے، زمین میں چلتا ہے، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتیوں کو اور نسل کو تباہ کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اس کی باتیں جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی زبردست ہیں، اور یہ لیکن اس کا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب اس سے کہا جاتا ہے اتَّقِ اللَّهَ اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اس کو غیرت یا حمیت جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے، اس کو آڑے آ جاتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ تو ایسے شخص کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور یہ کس قدر برا ٹھکانہ اور کس قدر برا جو ہے وہ بستر ہے۔ اب ایک یہ بدبخت قسم کا تذکرہ ہوا، اب ایک نیک بخت قسم کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض دوسرے ایسے ہیں کہ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ جنہوں نے اپنی جان کو بیچ رکھا ہے اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، جنہوں نے اپنی جان کا سودا کر رکھا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب جب یہ لوگوں کی اقسام کا ذکر ہوا تو اب تمام کے تمام لوگوں کو ترغیب ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کی اور اسلام کو قبول کرنے کی، پوری طرح اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانے کی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ پورے کے پورے اللہ کی فرما برداری میں یا اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم سارے کے سارے اللہ کی فرما برداری یا اللہ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین کیوں پیروی نہ کرو اس کے قدموں کی، کیونکہ بے شک وہ تمہارا بدترین واضح دشمن ہے، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، تو دشمن سے بچا جاتا ہے، دشمن کی پیروی یا دشمن کی اتباع نہیں کی جاتی۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اور تم اگر پھسل جاؤ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ یعنی کہ اگر اسلام میں داخل نہ ہو، اس پر زجر ہے، اور بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن اور واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اب جو ہے وہ تخویف دنیاوی ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ اللہ ان کے پاس خود آ جائے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں، اور وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، یعنی کہ یہ ان کو اس کے علاوہ اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے کہ خود قیامت برپا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خود ان کا فیصلہ کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام امور کا لوٹایا جانا اور رجوع تو اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کے فیصلے لوٹتے ہیں۔ اب جب کہا بقضی الامر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اب قضائے امر کا ایک مثال ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت پھر فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل والوں سے پوچھ لو کہ ہم نے کس قدر ان کو بڑی واضح نعمتیں دی تھیں، کتنی ہم نے ان کو بڑی بڑی اور واضح نعمتیں دی تھیں۔ لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ بِالْكُفْرَانِ جو کوئی اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دے، اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ نعمت پر شکر کرتا اور نعمت جو ہے وہ باقی رہتی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا، اس نے ناشکری کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا، ناشکری کا اظہار کیا، جس سے وہ نعمت جو ہے وہ بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی، تو گویا کہ اس شخص نے نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ تو جو کوئی اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ ناشکری کرتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ اب یہ تبدیل کیوں ہوتی ہے، یعنی کہ نعمت کے مقابلے میں لوگ ناشکری کیوں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مزین کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بہت اوپر ہوں گے، درجات میں ان سے بہت بہتر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب
اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے نواز دیتا ہے، بغیر حساب کے اس کو رزق دینے پر قادر ہے۔ اب جو ہے وہ ترغیب الی الجہاد ہے اور دعوت الی اللہ کی طرف ترغیب ہے۔ تو کہا کان الناس امتا واحدتا، لوگ ایک ہی امت تھے۔ تو یہاں پر ہم لفظ نکالیں گے فختلفوا، فختلفوا تو وہ انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ تو فبعث اللہ النبیین، اب جب لوگ اختلاف میں پڑ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا مبشرین و منذرین، اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ جی کون کون سن رہا ہے اور کون کون سو رہا ہے؟ سر سب سن رہے ہیں، سر سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید کچھ دیر سے میں نے پوچھا نہیں کچھ، تو چلیے اب آپ لوگوں کو جگانے کے لیے سورہ یونس نکالیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 19 نکالیے، سورہ یونس آیت نمبر 19۔ جی سر۔ جی نکال لی، بارک اللہ فیک۔ آج دراصل میری تھوڑا سا ڈاؤن ہوں میں، اس لیے اتنا گرم جوشی سے سبق نہیں پڑھایا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر وہی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ پہلے ایک ہی امت تھے لیکن پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، یعنی کہ وما كان الناس الا امة واحدة على التوحید فاختلفوا، پھر وہ توحید پر اختلاف میں پڑ گئے، یعنی کہ شرک جو ہے وہ پھر داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء کو پھر بھیجا اللہ رب العزت نے تاکہ حق ظاہر ہو جائے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر نکالا کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، تو جب وہ اختلاف میں پڑ گئے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ تو اگر اختلاف میں لوگ پڑھے ہی نہیں، اگر لوگ اختلاف میں نہ پڑھیں تو انبیاء آ کر کس کو خوشخبری سنائیں گے اور کس کو ڈرائیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ واضح ہے یہاں پر ابھی محذوف نکالنے کے حوالے سے جو اشکال تھا، آپ کو کچھ نہ کچھ دور ہو گیا اشکال؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا انبیاء کو اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے تھے۔ فانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی۔ یہاں پر الکتاب جو ہے یہ ایک کتاب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ الف لام جنس کا ہے، مراد ساری کتابیں ہیں، جس نبی کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی وہ مراد۔ یہ کراچی کا ایک بندہ ہے، اب وہ کینیڈا چلا گیا ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد شیخ، محمد شیخ، کسی نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ جی سر۔ ہاں نہیں سر۔ نہیں سر، چلیں اچھا ہے نہیں سنا۔ جنہوں نے سنا آپ نے جگانے کے لیے سوال کیا تھا؟ نہیں، یہ سوال جگانے کے لیے نہیں تھا، یہ خواب غفلت سے جگانے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتا ہے، یہ ایک گروہ ہے، جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک بندہ ہے جو کہ ایک نئی فکر ہے اس کی، یعنی کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس طرح یہ ایک نیا کلٹ ہے۔ تو یہ اس بندے کا یہ دعویٰ ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے صرف ایک ہی کتاب نازل کی اور وہ یہ قرآن ہے، اور جتنے بھی سابقہ انبیاء بھی تھے ان کے پاس بھی یہی کتاب تھی، یہی کتاب ان کے پاس بھی ہوتی تھی، کوئی اللہ رب العزت نے الگ سے کتابیں نازل نہیں کی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے عجیب و غریب وہ ہیں نظریات ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کو بھی نہیں مانتا، یعنی کہ وہ یہ نہیں تسلیم کرتا کہ مکہ کے اندر جو محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ان پر نازل ہوا ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس طرح اور بھی اس کے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ بہرحال یہاں پر میں نے کہا یہ اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے تاکہ یہاں پر آپ دیکھ لیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اب یہاں پر کیا تمام انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ الکتابہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو جس بندے کو عربیت کا پتہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں بھائی، یہاں پر الف لام جو ہے وہ جنس کے معنی میں ہے اور مراد اس سے تمام آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں، اور الکتاب جو ہے وہ مکتوب کے معنی میں بھی ہے کہ جو بھی لکھی ہوئی چیزیں اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس لیے نازل کی لیحکم بین الناس، تاکہ یہ انبیاء لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، فی مختلفوا فیہ،
اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں. لوگ جس چیز کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ کر دیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے کہ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ الَّذِينَ أُوتُوهُ، جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اور یہ جو اختلاف کیا یہ بینات کے آ جانے کے بعد کیا. اور کیا کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے ضد کی وجہ سے. تو فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہنمائی کر دی بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے. اور کس چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہنمائی کی؟ لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز کے بارے میں دوسرے لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے. اور وہ مختلفو کیا تھا؟ من الحق، وہ حق جس کے بارے میں دوسرے لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس میں ہدایت کی طرف اور درستگی کی طرف رہنمائی کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. اب آخر میں جو ہے وہ ترغیب ہے جہاد کی، اور وہ احتمال المشاق، یعنی کہ مشقتوں کو برداشت کرنے کی اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کی ترغیب ہے کہ جہاد کرنے میں اگر مشکلات آئیں تو پریشان مت ہو. تو کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی ہے، مثل الذین خلو من قبلکم، وہ حوادث، وہ واقعات اور وہ حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں جیسے ان کے تھے. مستہم البأساء، ان کو مالی تکلیفوں نے آ لیا، والضراء، اور جسمانی تکلیفوں نے بھی، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، ہلا مارے گئے، اس قدر برے حالات ہوئے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے یہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو الا ان نصر اللہ قریب، خبردار جان لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد دور نہیں ہے. یہ 214 پہ جو ہے وہ باب مکمل ہو گیا. اب آخری باب ہے، تیسرا باب ہے سورت کے تیسرے حصے کا تیسرا باب جو ہے وہ 215 سے لے کر 242 تک ہے انشاءاللہ. تو کل اس کو ہم پڑھیں گے.